بشرا، آپ احساس کے اوپر کچھ بات کر رہی تھی، تو کیمرہ ہم نے لگا دیا ہے تاکہ آپ جتنی بھی آپ السلام کے علیکم. جو ابھی آپ واقعات ڈسکس کر رہی تھیں وہ ذرا ایک بار سب کے ساتھ ریپیٹ کیجیے. مجھے لگا کہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو لیٹ شیئر ود ایوری ون. سر جی، میں نے محسوس کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ ہمارے معاشرے میں احساس کی بہت کمی ہو گئی ہے. یعنی آج کل میں کچھ اپنے گھر کی جو ہے وہ تعمیر میں بھی بزی تھی، تو میرا کافی زیادہ لوگوں سے ملنا ملانا ہوا اور ان سے جو ڈیل وغیرہ ہوئی. اس کے علاوہ یعنی کہ جب آپ ادھر ادھر کہیں نکلتے ہیں اسپیشلی روڈ پہ، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر احساس آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے، اگر آپ برا نہ منائیں، تو یعنی ہم لوگ کافی حد تک یعنی جانوروں کی طرح بہیو کرنے لگ پڑے ہیں. انسانوں کی طرح کا بہیویئر نہیں ہمارا رہ گیا. کیونکہ جہاں تک بات ہے انسان کی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اگر ہم یہ کہیں کہ انسان دوسرے انسان کے لیے ہے، دراصل انسانوں کو جتنی ماشاء اللہ انسانی ہے انسان دنیا میں، تو دراصل ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ایک ہیلپ کے تھرو ہماری یہ سوسائٹی آگے چلتی ہے. ہر شخص دوسرے ہاں کے لیے جی، وسیلہ بن رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہیں پہ تھوڑا سا اگر ریلیجن لے آئیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کو ماننے والے کسی بھی اور ریلیجن سے لوگ جو ریلیٹڈ ہیں عبادت کے لیے تو بہت ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے پہاڑ ہے، چرند پرند ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے سجدے میں ہے. لیکن جو انسان ہے بیسکلی اس کو انسان کے دل کو سمجھنا ہے، اور انسان کی تکلیف کے لیے، کسی دوسرے شخص کی تکلیف کے لیے اپنے آپ کو میکسیمم جتنا وہ اپنے آپ کو اپنے پاس اس کے بعد فیسلٹی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، وہ دوسرے کے لیے کام کرے. تو دراصل اس کا نام انسانیت ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر احساس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. بات آپ کی اچھی ہے. کیپیسٹی کس کو کہیں گے؟ مطلب اٹس جسٹ ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل ریسورسز، اور یا کسی اور چیز میں بھی احساس کیپیسٹی ہو سکتا ہے؟ میں کیپیسٹی ہر چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اس میں آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں. مثلاً آپ کے پاس کوئی آتا ہے، میرے پاس کوئی آتا ہے اور وہ تکلیف میں ہے. اب مجھے نیند آئی ہے، یا میں تھکی آئی ہوں، یا میں اس وقت میرا لنچ ٹائم ہے، یا میں کسی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، یا کسی کو اپنے اور کسی شغل میں مصروف ہوں. میرے پاس ایک لیڈی آتی ہیں اور وہ مجھ سے اپنے گھر کی کوئی اپنی یعنی کہ ڈومیسٹک پرابلم ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. اب میں انہیں اگر اس وقت پورا ٹائم نہیں دیتی، مثلا میں اپنے واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہوں، میں اپنے ٹی وی ڈرامے کو ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں، اگر میں ریموٹ رکھ کے موبائل رکھ کے ان کی بات کو پوری طرح نہیں سنتی، اور میں ان کے ساتھ کنسول نہیں کرتی، اور ان کا غم میں غلط نہیں کرتی، یعنی ان کے غم کو کمی نہیں لاتی، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی طرف سے اس احساس جو میرے اندر ان کے لیے ہونا چاہیے اس میں میرے اندر کمی ہے. اگر میں ان اگر کو آپ کے تھوڑا پاس ٹائم وقت ہی نہ دیتی ہو. ہوں، کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ تو بڑی کچھ لوگ بہت بزی ہوتے ہیں نا. یہ تو نیت کی بات ہوتی ہے نا. جب آپ کے پاس نیت ہو تو آپ وقت نکال لیتے ہیں. اسی طرح اب یہ تو ٹائم کی بات آ گئی. سملرلی آپ ٹائم دے سکتے ہیں، بچوں کو دے سکتے ہیں، بزرگوں کو. ہمارے گھر میں یعنی اس دن میرے گھر میں یہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ میرے نیس تھے، نیفیوز تھے، اور سسٹر بھی تھیں، اور سارے. تو ایوری ون واز آن ہز موبائل. یہ تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ کیس بہت چل رہا ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھے. ہاں جی، نہیں سوری، سارے بیٹھے اکٹھے اور ہر کوئی باہر کنیکٹڈ ہے. گھر میں 5 لوگ ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے درمیان بھی وہ باہر کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، کبھی اس فنگر سے کبھی اس فنگر سے میسج باہر بھیج رہے ہیں، ٹیبل پہ خاموشی ہے. ہمارے دل میں ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ، میری امی تھیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ پرانے واقعات سناتی تھی. اب وہ اتنے پرانے واقعات تھے کہ آج کل تو وہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مثلا ٹانگا ہے، یا ٹرین ہے، یا وہ بس ہے جس میں جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. جو کریکٹرس تھے ان کے، جو ان کی فرینڈس تھیں، جو ان کے یعنی کہ تھے ماموں چچا وغیرہ، ان کے نام بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس بیٹھو اور سنو. تو اب مجھے یا میرے بہن بھائیوں کو ان کا احساس کرنا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں سن کے تو ان کو ٹائم دینا تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو احساس کی کمی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کی جہاں تک آپ نے بات کی. اس کے علاوہ احساس میں جیسے اگر ہم کسی اتھارٹی پہ ہیں اور کوئی شخص تکلیف میں ہے، اور اگر ہم اپنی اتھارٹی میں اگر وہ شخص جائز تکلیف میں ہے، جیسے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ اس کو ملازمت دے سکتے ہیں، کہیں سیٹ کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے
کہ اگر وہ شخص نارمل ہے, اچھا ہے, نہیں ذمہ دار ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹی سنبھال سکتا ہے, تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں کسی شخص کو کہہ کے اس کو ایک نوکری دلوا دیں تاکہ وہ اپنے گھر کے لیے خرچہ پانی پورا کر دیں. لیکن اگر آپ کو احساس نہیں ہے, آپ کہیں یار میں اس کی خاطر کیوں سفارش کروں یا میں کسی کے آگے کیوں فیور ہوں. لیکن اگر آپ کی ایک بات سے, کسی کو ایک ٹیلی فون کرنے سے اس شخص کے گھر کا رات کا چولہا چل سکتا ہے, تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ کے اندر احساس کی کمی ہے. ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ایک نہیں 1000 بستر ہوتے ہیں. اگر باہر ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے پاس بستروں کی کمی ہے, وہ ٹھنڈ میں سو رہے ہیں, یا جیسے ہم نے چوکیدار باہر گیٹ کے باہر سلایا ہوتا ہے شدید سردی میں, تو اس کا مطلب ہمارے اندر احساس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اگر ہم جو ملازمین کے بچے ہیں ان کو نہیں ان کی پڑھائی پہ توجہ دیتے, یا ہم نہیں ان کو پڑھانے پہ اپنی ریسورسز خرچ کرتے, تو ہمارے اندر احساس کی کمی ہے. تو بیسکلی انسان دوسرے انسان کے لیے تکلیف اگر محسوس نہیں کرتا, دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے اگر آپ کے دل میں ایک کھچ نہیں اٹھتی, ایک چیز نہیں اٹھتی کہ یار میں اپنی جیب سے لگا کے, اپنا ٹائم دے کے, اپنی کچھ سینسز, اپنی کچھ یعنی کہ دماغ کو یوز کر کے کسی بھی طرح اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں, لیکن ہم گزر جاتے ہیں. اب یہ ٹریفک میں دیکھیں نا کہ 2 گاڑیاں ہیں, اور جو یوزلی لیڈیز کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ وہ مرد کو یہ ہوتا ہے کہ میں گزر جاؤں, وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ اچھا اگر میں 1 منٹ کے لیے رکوں تو یہ لیڈی گزر جائے گی, کوئی بات نہیں. یا جب ہم سب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کوئی کراس کر رہا ہے, اب وہ جو کراس کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر بابا جی, کچھ اولڈ وومن یا لیڈیز, یا کسی عورت نے ایک بچہ ساتھ پکڑا ہوتا ہے, اور بڑا ڈینجرس سین ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے, ادھر سے بھی ٹریفک آ رہی ہے, وہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو چکر نہ آ جائے, گر نہ جائے, لیکن 90% عوام ان کو گزرنے نہیں دیتی, احساس نہیں کرتی, وہ اپنی سپیڈ میں گزر رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں. احساس تو واقعی بہت اہم. آپ نے آج کل ایک احساس پروگرام بھی چل رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ نے ایموشنل کر دیا, تو میں نے کہا تھوڑا سا ذرا لائٹ کر لوں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں, کسی بچے کے پاؤں میں اگر آپ دیکھتے ہیں جوتا نہیں ہے, تو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو جوتا لے کے پہنا دیتے ہیں, یا کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ویسے چلتا ہے, لیکن وہ راشن سسٹم ہے, وہ سم ٹائمس تو وہ غربا بھی جا کے راشن جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ پرائس پہ بیچ آتے ہیں. لیکن احساس یہ ہے کہ آپ کو کسی کی تکلیف نظر آ رہی ہے, آپ اسمیل کر جاتے ہیں, آپ فیل کر جاتے ہیں, لیکن آپ اگنور کر دیتے ہیں. اگر تو آپ کو فیل ہو گیا کہ فلاں شخص آپ کی ہیلپ سے, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے آپ نے ٹائم دینا ہے, چاہے آپ نے اپنی اتھارٹی کو یوز کرنا ہے, یا چاہے صرف آپ نے اپنے وہاں پہ مورل سپورٹ ہی دینی ہے, اگر آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ کی ہیلپ سے, آپ کا اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھنے سے, اس کو دلاسا دینے سے کم از کم اگر وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جائے یا اپنی تکلیف سے باہر آ جائے, ٹھیک ہے. اسی لیے تعزیت کو, عیادت کو بڑی ویلیو دی گئی. وہ بھی دراصل احساس ہے کہ جب کوئی بیمار ہے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائیں تو وہ اپنی بیماری بھول جاتا ہے. جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے, کسی کا کوئی پیارا رخصت ہو جائے, اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یار اس وقت میں اس مزری میں ہوں. تو یہ سب احساس کی فارمز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, ماشاء اللہ آپ نے جو ایگزامپلس اور جو باتیں کی وہ اتنی مکمل ہیں کہ مجھے اس کے اوپر مزید ایڈیشن. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ تھوڑا سا احساس کہ ہماری وہ ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. مثلا ہم چندہ بھی دے دیتے ہیں, ہم دیگے بھی پکوا دیتے ہیں, ہم اور بھی بہت سارے کام کر دیتے ہیں, لیکن ہم کسی کی جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں انڈیویجول ہیلپ, یا کوئی ایسی چیز جو کہ زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ کسی ایک فیملی کو یا کسی ایک پرسن کو کسی تکلیف سے نکال دیں, اس کی طرف ہم لوگ کم جاتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھی وہ جو ہے ہمیں ملے, ثواب ملے, جو کہ وہ جو یعنی جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ کریں, ہمیں کچھ ایسا کریں. تو اس سے ضرور کریں, یعنی میں اس سے منع نہیں کرتی, لیکن کم از کم کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کے اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں, کیپیسٹی ہے, تو ہمیں دل کی گہرائی سے اس کا ساتھ دینا چاہیے. دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ دس از ویری کلیئر کہ اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو نیچر, اللہ نہ آپ کہیں تو نیچر کم از کم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی. ہاں بالکل, یہ تو اللہ کا بات ہے, اور بہت اچھی بات ہے. بالکل احساس کو آپ لوگ بھی اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں تو بہت اچھا لگے گا. کوئی اچھے ہمارے جو ساتھ ایجوکیشنسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں,
کہ احساس کی کمی ہمارے اندر کیوں ہو گئی ہے، اور احساس کو اگر بڑھانا ہے تو کیا ہے، اور کون کون سے فارمز ہیں. تو میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بات میں کر کے اس کو، اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں تو آپ کیجیے. مسکراہٹ بہت خوبصورت چیز ہے، دیکھیں ہاں جی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کوئی بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور یہ سب سے بڑا احساس ہوگا آج کل کے دور میں، جہاں پر ہر کوئی پریشان ہے، غمزدہ ہے، کمزور ہوا ہے، تکلیف میں ہے. تو بس مسکراہٹ دیجیے اور مسکراہٹ بانٹیے، آس پاس مسکراہٹ بانٹیے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو پرماننٹ کر لیجیے. مسکراہٹ اللہ تعالیٰ صدقہ سب ہے. کے لیے. ہاں ڈیفینیٹلی ایک ہاں. اور اسمائل لینا. ہاں بڑی خوبصورت بات آپ نے اگر صدقے کی بات کی تو اس پہ تو 700 گنا کی ریٹرن اور کر دی دیکھیں آپ نا، کا ہم جو پرومس بھی ہے. کام کر رہے ہیں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے پوائنٹس تو وہاں پہ ایڈ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم صرف انسانوں کو خوش کرنے میں، انسانوں کی دلجوئی کرنے میں، ان کی تکلیفوں کا احساس کرنے میں اگر اپنے آپ کو لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ رب کریم تک تو پہنچ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سب کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور مسکرائیے، اور اپنے آس پاس والوں کو بھی مسکرانے کے درس دیجیے، اور خوب مسکرائیے. اپنا خیال رکھیے گا، لوگوں کو تکلیفوں سے نکالیے. اللہ حافظ.